اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مالک، سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 7، اللہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے خود ہر بات کی تشریح خود کر دی۔ جی بیٹیوں کو کیا ضرورت ہے؟ شاید بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں، بیٹی میں تیرا باپ، میں تیری ماں، دیکھو اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ اپنے بھائیوں کے لیے۔ کس نے حق دیا ہے دستبردار ہونے کا؟ کیا جو انہیں مل رہا ہے وہ اکیلی حقدار ہیں؟ کیا اس کی اولاد کا اس پہ حق نہیں ہے؟ اللہ اگر جس کی جائیداد مل رہی ہے اسے 1/3 سے زیادہ کسی کو دینے کی اجازت نہیں دی تو بیٹی کو مجبور کر کے ساری جائیداد لکھوا لینا کہاں کیا انصاف ہے؟ یا کوئی بیٹی اپنے آپ اپنے باپ کو یا بھائیوں کو لکھ کے دے دے مجھے نہیں چاہیے، کس نے اجازت دی ہے اسے؟ اسی تو اللہ ہی نہیں اجازت دے رہا کہ تم 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتی، ہم کس طرح لکھوا لیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ دوسرے گھروں میں چلی گئی ہیں۔ کیا ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد ہمارے نواسے نواسیاں نہیں ہیں؟ کیا رشتے میں ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے پوتے اور پوتیوں کے لیے اپنے نواسے اور نواسیوں کو ذبح کر دیں تو اللہ ہمیں منصف سمجھے گا؟ صرف بیٹی اور بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، ان بچوں کو دیکھو، جس طرح پوتے اور پوتیاں ہیں اس طرح نواسے اور نواسیاں ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ کیوں چھینتے ہیں ہم؟ کس نے حق دیا ہے ہمیں؟ اور عموماً یہ ہوتا ہے زندگی کے اندر ہی ہم اس تقسیم کو لاگو کرتے ہیں اور بدقسمتی سے ایسے مولوی دستیاب ہیں جو ایسے فتوے بھی دے دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کا حصہ ہے، تو میں زندگی میں یہی کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں وہ حضرت نعمان بن بشیر والا واقعہ، یہ حدیث، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ اور کلیہ ہے اسلام کے اندر۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اولاد کو دینا چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹی میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، برابر بانٹنا ہوگا۔ بیٹی کا بھی اتنا حصہ ہوگا، بیٹے کا بھی اتنا، اپنا بھی اتنا، اور بیوی کا بھی۔ اگر ماں باپ ہے تو ماں باپ کا بھی برابر، سب کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا، اور یہ انصاف ہے، اس کے علاوہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا